سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف آپ کی بڑائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له ذات کے واسطے جو اللہ پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم دستگیر بگڑیاں بنانے والا شفاعت دینے والا عزتاں دینے والا پریشانیاں کو اللہ رب العزت کی ذات مقبول کرنے والی درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین امام الکل خاتم الرسل امام المتقین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے عزیز دوستو بزرگوں بھائیو جڑی آیت مبارکہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیت کا سادہ جا ترجمہ کہ اے ایمان والےو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو کرن لگو تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گفتگو کرن تو پہلے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر کے اس تو بعد میرے پیغمبر دے نال گفتگو کرنی ہے اس تو بعد میرے پیغمبر دے نال کوئی بات چیت کرنی ہے فرمایا ذالک خیر لکم وأطہر یہ چیز تہاڈے واسطے زیادہ پاکیزگی والی اور بہتر ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آیت کا یہ دوسرا حصہ فرمایا اگر کوئی چیز صدقہ کرنے واسطے اپنے کول موجود نہ ہو تہاڈے کول کوئی چیز صدقہ کرنے واسطے نہ ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تے اللہ کی ذات پھر معاف کرنے والی ذات ہے ایک شروع اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا حکم دیتا سی کہ نبی پاک دے نال گفتگو کرن تو پہلے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے اور ایک آیت میں پتہ کیوں آج اس خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کی ہے اس آیت کا تعلق پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے نال ہے آگے جا کے انشاءاللہ بیان کریں گے آیت خطبہ جمعہ کے اندر اسی سیدنا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ اور اسناد کریمین کے والد محترم خلیفہ چہارم اور جنتی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے شوہر انہاں دا ذکر انہاں دا تذکرہ انہاں دی سیرت انہاں دی عظمت انہاں دے مناقب انہاں دے فضائل کے حوالے دے نال انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی اعلیٰ تے عظمت والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار عظمتاں دے نال حضرت علی پاک نو رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازے کون علی جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس بندے دا میں مولا اس بندے دا میرا علی مولا کون مولا جنتی نوجوانوں دے سردار حسن و حسین دے بعد دے
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قرآن پاک کا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن پاک کا پنجواں مقام اللہ رب العزت نے علی اور مقتصاد عصمت بیان فرمائی قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فقط تھوڑا مدد کا ورنہ ایک آیت ہے کئی مسلسل کئی دن تک گفتگو کی دی جا سکتی ہے. ایک وہ آیت ہے اس آیت کا شان رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایک قرآن پاک نازل فرمایا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو آیت مبارکہ بھی کیا جاتا ہے. یہودیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال آگے عیسائیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال آگے مطالبہ کیتا ہے مبالغہ کرتا چیلنج کیتا ہے. آقا صلی اللہ نے آپ نے بیٹیاں کو بلایا حسن و حسین کو بلایا علی اور مرتضیٰ کو بلایا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سیدہ الزہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. آقا فرماتے ہیں نصرانیوں اگر میرے نال مبالغہ کرنا میں اپنے گھر والے اپنے خاندان والے لے کے میدان اندر آ کے آواں لے آؤ تسی بھی اپنے گھر والے لے آؤ تسی بھی اپنے بیٹے لے آؤ تسی بھی اپنی بیٹیاں لے آؤ تسی بھی اپنی عورتاں اسی مل کے مبالغہ کر لیتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے علی کی عظمت پیارے علی کی شان پہ آپ کا مقام بیان فرمایا. اور قرآن کا چھٹا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ نے قرآن کے اندر ایک وہ آیات تاڑے شبد بیان کی دیا ہے جنہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک نے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت کو انہاں دی جناب فضیلت کو انہاں دی شان کو بیان فرمایا. اور قرآن پاک دے کئی ایک ایسے مقامات اور بھی ہیں جنہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک نے انہاں یاراں دا علیہ السلام سے صحابہ کرام دا اور علی المرتضیٰ دا ابو بکر عمر عثمان دا ذکر کر کے انہاں دی عظمت نو انہاں دی شان نو بیان فرمایا. کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اول من اسلم مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فرمایا کائنات کے اندر سب تو پہلا بچیاں دیکھ لو جن نے اسلام قبول کیتا ہے انہاں نوں علی بن مرتضیٰ کیا جاتا ہے. اور انہاں نے اسلام قبول کرنا واقعہ احادیث کی کتاب اندر سیرت کی کتاباں کے اندر موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی نا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے گھر والوں اپنے خاندان والوں اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو افراد کو جمع کرو اور اپنی نبوت کے بارے اعلان کرو اپنے نبی ہوتا انہوں نے اعلان کرو اپنا کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام کے اندر داخل کرو. اور ہر نبی جنہوں کے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے نا سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حکم ہی دیتا ہے کہ سب تو پہلے اپنے گھر والوں کو رہنا ہے اپنے خاندان والوں کو قبیلے والوں کو. تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو خاندان والوں کو قبیلے والوں کو برادری والوں کو جمع کیتا انہاں دی دعوت کی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت ہونے کی وجہ تو انہاں دیاں خصائص اور انہاں دے کچھ مناقب دوسرے صحابہ دے نالوں بالکل جدا سن. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی عظمت اور فضیلت کیسی ہے. حضرت علی پاک کو بھی نبی پاک دے نال محبت ہے اور حضرت علی المرتضیٰ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تے پیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر موجود نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیتا نا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں علی المرتضیٰ کی عظمت بیان کرنا چاہتا کہ حضرت علی المرتضیٰ کون ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا بستر عطا کروا رہے ہیں. اور پاک بستر اور پاکیزہ بستر جس بستر تے کوئی عام صحابی بھی نہیں کر سکتا اس بستر تے اللہ تبارک و تعالیٰ علی المرتضیٰ کو سلا رہے ہیں. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا صلوات و سلام نے ہجرت کا حکم ہوا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی بات سنو نا میں آج رات ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہا ہوں لیکن میرے کو مکے کے لوگوں دیاں چند امانتاں موجود نے. چند لوگوں دیاں امانتاں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول موجود نے. اس طرح کرے او سو اے امانتاں واپس کر کے مدینہ پاک کے اندر ہجرت کر کے میرے پیچھے آ جانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والے بستر کے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے ہیں قربان جاواں اور 100% یقین ہے اگر تسی اس بات کو دیکھو نا 100% یقین ہے کہ اج رات جیڑا بندہ اس بستر تے آئے گا اس بستر تے آنے والے بندے دی موت یقینی بن جائے گی. اس بندے تے حملہ یقینی ہوئے گا. حضرت علی المرتضیٰ کو اس بات کا علم بھی ہے اس بات کا جناب یقین بھی ہے کہ اج رات مشرکین مکہ نے پروگرام بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفائے ہستی کو مٹا دینا ہے ختم کر دینا ہے. تلوار تیار کر رہی ہیں نوجوان تیار کر رہے قبیلیاں دے نوجواناں دے ہتھاں دے اندر تلواراں تے دتیاں گئیاں نے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین ہونے کے باوجود کہ آج رات میری زندگی دی آخری رات ہو سکتی ہے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بستر پہ سو جاتے ہیں. اور قربان جاواں علی المرتضیٰ نبی پاک نے بستر کے اندر سوتے ہیں. ادھر مشرکین مکہ نے حملہ کیتا ہے تے اللہ نے علی پاک کو بچا لیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ ہویا نا انہوں نے چادر ہٹائی کہ دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود کوئی نہیں. نبی پاک دی جگہ تے حضرت علی المرتضیٰ موجود نے. علی پاک بستر تے موجود نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے انہاں لوگوں کو امانتاں واپس کی دیا مشرکین مکہ کو. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات عداوت تے بغض تے دشمنی اس قدر ہے کہ نبی پاک کا چہرہ مبارک دیکھنا گوارا نہیں. اور دوسرے پاسے مکے کے اندر کوئی بندہ صادق تے امین انہاں کو میرے پیغمبر تو علاوہ نظر ہی نہیں آتا. دشمن بھی جانتے عداوت بھی ہے بغض بھی ہے لیکن امانتہ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کون رکھتے نہیں آگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتہ واپس کیتیاں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. سوال کرنے والے نے زندگی کے اندر بات سوال کیتا علی جی زندگی کے اندر تاری کوئی ایسی رات آئی ہوئے کہ تسی موت کے خوف تو بغیر پرسکون نیند سنتے ہو. کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں میری پوری زندگی کے اندر ایک رات ایسی آئی ہے کہ جس رات علی بستر تے پرسکون نیند سنتا ہے. جس رات علی کو یقین سی کہ آج رات میری موت نہیں ہو سکتی آج رات فرشتہ میری روح قبض نہیں کر سکتا. علی جی وہ رات کیڑی ہے فرمایا ہجرت دی رات ہے جس رات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں یہ بات کہی سی علی میرے بستر تے سہ جانا صبح ہجرت کر کے میرے پیچھے مدینہ پاک دے اندر آ جانا. مینوں نبی پاک دی زبان تے اتنا یقین ہے اتنا اعتماد ہے اگر موت دا فرشتہ زمین تے آ بھی جاندا میری روح قبض نہیں سی کر سکتا. آدھے زندگی سے ایک ہی رات ایسی آئی ہے کہ علی نے پرسکون نیند سنتا ہوئے
اللہ سونے جتنی دیر تک میں اپنے پیر علی کا چہرہ نہ دیکھ لگا مینوں اللہ موت نہ آئے. فرمایا اللہ اتنی دیر تک میں محمد کو موت نہ آئے جتنی دیر تک میں اپنے پیر علی پاک کا چہرہ نہ دیکھ لگا. کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں لوگوں نے تو مشہور کیتا ہے فلاں علی دی شان نہیں منتا فلاں علی دے نام کو رکھدا ہے. یہ بات یاد رکھو میرے پیغمبر اسلام و اسلام نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آقا اسلام و اسلام فرماتے ہیں علی دے نال محبت کرتا ہے کہ صرف مومن بندہ کرتا ہے. منافق بندے دے دل اندر علی دی محبت نہیں آ سکتی علی دا پیار نہیں آ سکتا. علی نال محبت کرنے والا مومن بندہ ہے ایمان والا بندہ ہے. آقا اسلام و اسلام نے فرمایا من احبنی فقط من احبنی علی فقط احبنی. جس بندے نے علی نال پیار کیتا علی نال محبت کی تھی اس بندے نے میں پیغمبر نال محبت کی تھی. وہ من ابغض علی فقط ابغض علی. جس بندے نے علی کے نال بغض رکھیا علی کے نال عداوت رکھی علی کے نال دشمنی رکھی آقا اسلام و اسلام فرماتے ہیں اس میں بندے نے میں پیغمبر کے نال دشمنی رکھی ہے میں پیغمبر کے نال عداوت رکھی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پاکیزہ ہستی ہے جنہاں نے بارے رب دا قرآن جنہاں نے طہارت دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک نے علی دی طہارت دا ذکر کیتا. اللہ پاک نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاست دور کرنے دا ذکر کیتا. اج کوئی کرتے عقیدے والے لوگ اج کوئی کرتے جسم والے لوگ اج 10 سال جڑے بندے پانی دے قریب نہیں جاندے فرضی غسل بھی نہیں نصیب ہوتا نفلی غسل بھی نہیں نصیب ہوتا. ہاتھ دے اندر بندہ پھڑ کے گندے بال بنا کے گندا جسم بنا کے جناب بازار دے اندر علی پاک دے نعرے لا رہے ہیں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں لوگوں دا تعلق کوئی نہیں ہے. علی پاک دے نال انہاں لوگوں نوں محبت کوئی نہیں ہے. علی پاک دے نام دے پھٹے پھڑ کے بازار دے اندر منگلے پھرتے ہیں. میں علی پاک دی سیرت پڑھی ہے میں علی پاک دے مناقب پڑھے نے بخاری دے اندر پڑھے نے مسلم دے اندر پڑھے نے میں علی پاک دی سیرت اندر پڑھیا. علی پاک دے او نے جسی علی پاک دے نام تے منگ کے پھٹے پھڑ کے کھاتے ہو علی پاک دے او نے اللہ دی قسم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واسطے چلتے دا اعلان کر رہے ہیں. غزوہ تبوک دا موقع آقا اسلام و اسلام نے جہاد واسطے چلتے دا اعلان کیتا ہے. میرے علی دے کول اللہ دے رستے دے اندر دین واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے. ساری رات علی پاک نے ایک یہودی دے باغ اندر جناب کام کیتا ہے. میرے باغ دی جناب کان میرے باغ دے اندر پانی لگایا میرے درختاں دی جناب کھوٹی کیتی ہے. ساری رات کام کر کے چند سیر جو ملے نے تے لیا کے پیارے علی نے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیتے نے. علی پاک دی تسیرت یہ ہے ٹھوٹے پھڑ کے منگنا یا دربارہ دے بیٹھ کے پڑھنا پڑھنا اور جناب علی دے نام بھی شہید نہیں رہنا ہوندا. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام دی بھی توہین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جناب اہل علی ثابت کرتے ہیں. اسی علی دے نال محبت کرنے والے علی دی محبت یہ ہو جائے کلے جسماں دے اندر نہیں آ سکتی. علی پاک پاکیزہ ہستی ہے علی پاک مطہر ہستی ہے علی پاک نمازی ہے روزے دار ہے شب زندہ دار ہے. تانوں کئی سال تک نماز نصیب نہیں ہوتی ہاں تیرے ساڑیاں پڑھیاں نے اور علی دے نعرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بازارہ دے اندر آداب دے کرتے ہیں. یہ لوگ علی نال محبت کرنے والے نہیں. یہ لوگ تے علی پاک دے ذات دے دربار نے انہاں دے نام دی توہین کرنے والے یہ لوگ نے. علی پاک دے نال محبت کرنے والا بندہ نمازی ہوئے گا روزے دار ہوئے گا شب زندہ دار ہوئے گا اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات کرنے والا ہوئے گا. کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر دا موقع ہے. 9 قلعے خیبر دے فتح ہو چکے ہیں 8 فتح ہو چکے ہیں 9واں قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہو رہا. صحابہ کرام نے بڑے جتن لائے بڑا شور لگایا 8
اللہ دی قسم پوری زندگی